वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद हैं। जनाब, भारत की इंटरनेशनल जलालत में आज एक और नए बाब का इजाफा हुआ है, क्योंकि भारत का मजाक आज भरी महफिल में मीडिया के सामने अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने भी कर दिया है और ऐसा तवा लगाया है भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का कि वो खसियाना सा मुंह बन गया उनका। उनको समझ नहीं आ रही थी जनाब कि इस पर मैं क्या रद्द अमल दूं। ना सिर्फ ये कि भरी महफिल में मार्को रूबियो की तरफ से भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का मजाक उड़ाया गया, ये कहते हुए कि जयशंकर महज लफ्जी मुकाबला करते हैं, अमलन कुछ नहीं करते। मैंने इन्हें गुज़िश्ता 6 माह में मुख्तलिफ ममालिक में देखा है, ये बहुत सफ़र करते हैं। जब भी मैंने न्यूज़ देखी ये मुझे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ही नज़र आए। ये बहुत मसरूफ़ आदमी हैं। अब अगर आप गौर करें तो अमूमी तौर पर इंटरनेशनल फोरम्स, क्योंकि ये मौका था क्वाड वज़राए ख़ारजा के इजलास का जो कि वाशिंगटन में मुनक्कद हो रहा है, इस वज़राए ख़ारजा के इजलास के पहले मीडिया के साथ एक इंटरेक्शन हुआ जिसमें मार्को रूबियो ने भी खिताब किया, जिसमें भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने भी खिताब किया। वहाँ पर मौजूद जो जापानीज़ वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने भी खिताब किया, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। लेकिन अमूमी तौर पर सफारतकारी के अंदर, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर, ऐसा नहीं होता कि आप माजी में यानी मई में होने वाली नाकामियों का इस तरीके से जिक्र कर दें इंटरनेशनल फोरम पर। इसका मतलब ये है कि ये महज तंज नहीं था, ये एक पैगाम था जो कि अमेरिका की तरफ से भारत को दिया गया। ये पैगाम क्यों दिया गया यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अमेरिकी सफारतकारी में इस तंज का क्या मतलब लिया जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और भारत की इंटरनेशनल रुसवाई में जो मुसलसल इजाफा हो रहा है, इसकी क्या वजूहात हैं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं इसी क्वाड इजलास में भारत को मिलने वाली एक और सफारती नाकामी का। आपको मालूम है कि आज से चंद रोज कबल चाइना के अंदर एससीओ जो है वज़राए दिफा, उनका एक इजलास हुआ था और एससीओ मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी मौजूद थे। एससीओ इजलास में भारत ने मुतालबा किया था कि पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए इस दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की जाए। भारत के इस मुतालबे को यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया एससीओ के मुख्तलिफ रुकन ममालिक की तरफ से, हत्ता कि रशिया ने भी भारत के इस मुतालबे को कबूल करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत के हवाले से नुक्ते को एससीओ इजलास के इलामिये में शामिल किया गया और इस पर भारत बहुत ज्यादा सीखपा हुआ। राजनाथ सिंह जो कि उस इजलास में मौजूद थे, भारत के वजीर दिफा, उन्होंने इस पर बड़ी तनकीद की। अब एक अगला मौका आया क्वाड का। क्वाड वज़ीर खारजा के इजलास में इनफैक्ट ये जो एक आलमी तंजीम है, इसके ऊपर जो है मुख्तलिफ इशूज के ऊपर बात हुई। भारत की ये कोशिश रही है कि क्वाड के फोरम पर पाकिस्तान की मजम्मत की जाए। अब क्वाड का इस इजलास के बाद, जिसका मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि वहां पर भी जयशंकर का तवा लगा दिया गया, उसके बाद एक मुश्तरका इलामिया जारी किया गया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्वाड के इजलास में क्वाड के रुकन ममालिक ने भी भारत के कहने पर पाकिस्तान की मजम्मत कि ये दहशतगर्दी का स्पॉन्सर किया है पहलगाम वाक़े पर, उसको शामिल करने से इनकार कर दिया गया। इस इलामिये में वाज़े तौर पर इस बात का जिक्र किया गया कि जनाब पहलगाम के अंदर जो कि 22 अप्रैल को वाक़या हुआ था, ये काबिल मज़म्मत है और क्वाड के इजलास में रुकन ममालिक जो हैं पहलगाम वाक़े में होने वाली इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हैं और वो मुतासरा ख़ानदानों के साथ इजहार यकजहती करते हैं और क्वाड का इजलास दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। इसमें पाकिस्तान का किसी जगह पर कोई जिक्र नहीं था और यही वो नुक्ता है जिसने भारत को मुकम्मल तौर पर एक्सपोज करके रख दिया। भारत की यह ख्वाहिश थी कि पहलगाम वाक़े के साथ साथ पाकिस्तान की मजम्मत भी क्वाड के इजलास में की जाए, लेकिन यहां पर भी भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा। यकीनी तौर पर पहलगाम का जो वाक़या है वो काबिल अफसोस वाक़या है। कोई भी बेगुनाह जो है इंसान, उसको महज अपने मकासद की तकमील के लिए मौत के घाट उतारना कतई तौर पर नामुनासिब अमल है और इसकी हर एक बंदा मजम्मत करता है। जिस तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत की जाती है, इस तरीके से दुनिया भर में जहां पर भी दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो यकीनी तौर पर काबिल मजम्मत हैं। अब इस सूरत हाल में अगर आप क्वाड के इजलास से पहले और क्वाड के इजलास के बाद ये जो नुक्ता मैंने भी आपके सामने रखा है, इसको मुकम्मल तौर पर देखें तो सूरत हाल हमारे सामने
سامنے واضح ہو کے آ جاتی ہے۔ اب مارکو روبیو کی طرف سے یہ کہنا کہ 6 مہینے کے اندر جو بھارتی وزیر خارجہ یہ پمبیری بنا پھرتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، لٹو کی طرح گھومتا پھرتا ہے، لیکن حاصل وصول کیا ہے؟ صفر۔ عملی اقدامات کی بات کی جائے تو صفر۔ عملی اقدامات کیا کیے کہ پہلگام واقعے کے بعد 6 اور 7 مئی کو پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا، میزائل فائر کیے گئے اور پاکستان کے سویلین جو انفراسٹرکچرز تھے ان کو تباہ کیا گیا، جس میں مساجد بھی تھے، جس میں مدارس بھی تھے، جہاں پر ہیلتھ سینٹرز بھی تھے، ان کو بھارتی میزائلوں نے ہٹ کیا اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں معصوم اور بے گناہ شہری، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، وہ شہید ہوئے۔ اب دنیا کا کوئی بھی ملک آپ کی اگر کسی کے ساتھ اناد ہے، کشیدگی ہے، تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ سویلینز کو ہٹ کرنے کی مذمت کرتا ہے۔ کسی بھی جنگ کے اندر بھی سویلینز کے حوالے سے نقصان نہ ہو، اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے، اور یہ جو لڑائی ہے یہ ملٹری ٹو ملٹری لیول تک ہی محدود رکھی جاتی ہے، شہریوں کو کم از کم نقصان سے بچایا جاتا ہے، اور یہ ایک انٹرنیشنل فنومنا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسرائیل کی طرف سے غزہ میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، اور بھارت کی طرف سے پاکستان میں معصوم اور بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت ہو یا اسرائیل ہو، ان کی نانی دادی سانجھی ہے، یہ ایک دوسرے سے ہٹ کے نہیں ہے۔ اب اسی سینیریو کے اندر جب یہ بات سامنے آتی ہے مارکو روبیو کی طرف سے، تو ان فیکٹ یہ بھارت کے اوپر ایک طنز سے ہی تعبیر کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پچھلا دور حکومت تھا، جب وہ اس ٹرم سے پہلے وہ جو ہے صدر رہے تھے، تو اس وقت بھی ان کی ایک جو ہے وہ ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ تھیں ایلس ویلز، انہوں نے بھی ایک بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور سیاسی حقوق کی خلاف ورزی پر آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر جو پابندیاں بھارت نے لگائی ہوئی ہیں ان پابندیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے سیاسی لیڈرشپ کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنے کا بھی مطالبہ کیا تھا، اور انہوں نے اس بات پر زور دیا تھا کہ بھارت اور پاکستان کو مسئلہ کشمیر حل کرانا چاہیے، اور اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہیں۔ اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ ثالثی کے لیے تیار ہیں، لیکن بھارت میں نہ مانوں کی جو ہے نا رٹ وہ لگایا ہوا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ہوں یا مارکو روبیو ہوں، وہ ہر دوسرے دن بھارت کی بینڈ بجاتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ طریقہ ہی پکڑ لیا ہے، جب بھی اس کو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کا موقع ملتا ہے وہ جناب پاکستان کا لیڈرشپ کی تعریفیں کرتے ہیں، وہ بھارت کی بھی لیڈرشپ کو بیلنس کرنے کے لیے تعریف کرتے ہیں، لیکن کریڈٹ لیتے ہیں کہ میں نے 2 نیوکلیئر پاورز کے درمیان جنگ رکوائی۔ اب اسی کوارڈ اجلاس سے پہلے جے شنکر کا ایک انٹرویو بھی آیا تھا ٹائمز آف انڈیا کو۔ اچھا، اس انٹرویو میں جو جے شنکر تھے بھارتی وزیر خارجہ، انہوں نے جنگ بندی میں ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کو یکسر مسترد کر دیا تھا۔ جے شنکر کا کہنا تھا کہ وہ لمحہ جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا فون آیا تھا بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو، تو اس وقت میں نریندر مودی کے ساتھ اس آفس میں موجود تھا جہاں پر نریندر مودی موجود تھے، اور جے ڈی وینس کی طرف سے گفتگو کے دوران سیز فائر کو، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ٹریڈ نہیں کرو گے تو جو ہے نا جنگ بندی نہیں کرو گے تو کوئی ٹریڈ نہیں، جے شنکر نے اس نقطے کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جناب جے ڈی وینس کے ساتھ جو بھی گفتگو ہوئی تھی اس میں ٹریڈ کو سیز فائر کے ساتھ لنک کرنے کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، یعنی جے شنکر نے انڈائریکٹلی اس بات کو تسلیم کر لیا جس کا بھارت ہمیشہ سے انکاری رہا ہے کہ جناب سیز فائر کے اندر امریکی کردار تھا۔ جے شنکر نے اس انٹرویو میں تسلیم کر لیا کہ جے ڈی وینس کا فون آیا تھا نریندر مودی کو، اور نریندر مودی کے ساتھ سیز فائر پر جے ڈی وینس نے بات کی تھی، البتہ سیز فائر کو ٹریڈ کے ساتھ مشروط نہیں کیا گیا تھا، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلسل نیگیشن۔ اب یہ جو مسلسل نیگیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، تو جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا، ڈونلڈ ٹرمپ معاف کرنے والا آدمی نہیں ہے۔ اس نے ایلون مسک کو جو ہے وہ ملک سے باہر بھیجنے کا، جلا وطن کرنے کا، یا اس کی شہریت منسوخ کرنے کا عندیہ دے دیا کہ اگر، کیونکہ اس نے تنقید کر دی نا یہ جو ہے ایلون مسک، یہ جو بھی بل کانگریس نے پاس کیا ہے جس میں ٹیکسیشن اور حکومتی اخراجات کے حوالے سے ہے $5 ٹریلین کا،
تو اس نے اس پر تنقید کی ہے شدید قسم کی ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کے بعد الٹا ایلون مسک کے اوپر نہ صرف تنقید کی بلکہ اس بات کا اشارہ دے دیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پیدائش چونکہ ساؤتھ افریقہ کی ہے لہٰذا اس کی شہریت کو منسوخ کر کے اس کو واپس ساؤتھ افریقہ بھجوایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کس حد تک منتقم المزاج شخصیت ہے۔ اب بھارت مسلسل اس کی اسی ایگو کو ہٹ کر رہا ہے، بار بار بھارت اس کا نشانہ بنا رہا ہے، تو پھر اس کے یہ نتیجے نکلنے ہیں نا کہ مارکو روبیو ہو، جے ڈی وینس ہو یا خود ڈونلڈ ٹرمپ ہو، انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑانا ہے، وہ مذاق اڑا ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ جو ساری پوائنٹس ہیں، اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ جے شنکر کا مذاق اڑانے کے لیے یہ طنز مارکو روبیو کی طرف سے کیوں کیا گیا، تو اس کی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہمارے سامنے چند وجوہات آتی ہیں۔ دوگلی پالیسی، بھارت کوارڈ کا بھی حصہ ہے، بھارت ایس سی او کا بھی حصہ ہے، بھارت رشیا کے ساتھ بھی انٹیگریٹ ہے۔ ابھی ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اس بات کا ذکر ہوا تھا نا ٹریڈ کے حوالے سے، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اظہار کیا تھا کہ بھارت کوارڈ میں شامل ہے لیکن تیل رشیا سے خرید رہا ہے، بھارت کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے تیل خریدے، یعنی ٹریڈ اگر ہے۔ ابھی بھی یہ جو ٹریڈ ڈیل جس کا ذکر کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے کل کہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ ڈیل 9 جولائی سے پہلے ہونے کا امکان ہے، وہاں پر بھی ایک نقطہ اسی جگہ پر آ کر پھنسا ہوا ہے کہ رشیا کے ساتھ تعلقات نہیں رکھنے، رشیا سے تیل نہیں خریدنا، رشیا سے ملٹری اکوپمنٹ نہیں خریدنا۔ یہی وہ دوگلی پالیسی ہے جس کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ دنیا میں کسی جگہ پر اب منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا، انٹرنیشنل ضلالت کا شکار ہو گیا۔ اب ایک جانب وہ کوارڈ کا رکن ہے، دوسری جانب وہ برکس کا رکن بھی ہے، تو یہ جو دو عملی ہے بھارت کی طرف سے، یہ دنیا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو معاف کرنے والی شخصیت ہی نہیں ہے۔ اب اگر بھارت نے رشیا کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، رشیا سے ملٹری اکوپمنٹ لینا ہے، رشیا سے آئل اینڈ گیس لینی ہے، تو پھر امریکہ کا دروازہ بند ہے، اور اگر کوارڈ میں رہنا ہے تو پھر برکس سے چھٹی کرنی پڑے گی۔ یہ دو آپشنز رہ گئے ہیں امریکہ کے پاس اور بھارت کے پاس۔ اگر بھارت برکس کو چھوڑتا ہے تو پھر رشیا سے نہ تیل ملے گا نہ دفاعی اکوپمنٹ ملے گا، اور اگر وہ کوارڈ میں رہتا ہے تو رشیا کی طرف سے فارغ، اور اگر برکس میں رہتا ہے تو امریکہ کی طرف سے فارغ، یعنی وہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گیا ہے اور وہ اس کو مسلسل پیس رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بھارت نے یہ دو عملی ختم نہ کی تو مستقبل میں امریکہ کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، صحافت کی آزادی پر پابندیاں، اقلیتوں پر حملے اور یہ جو دیگر معاملات ہیں ان کو اٹھایا جائے گا، اور کانگریس کے اندر اس حوالے سے بحث بھی ہو سکتی ہے اور کوئی قرارداد بھی منظور کی جا سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بھارت پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ اگر بھارت نے یہ فیصلہ کیا، یہ اسی طریقے سے دو کشتیوں کا سوار رہا، تو اس حوالے سے صورتحال جو ہے نا وہ خاصی نرم ہے، کیونکہ دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے چین۔ امریکہ جو ہے اس کی چین کے ساتھ بنتی نہیں ہے، یہ بات ہے، کیونکہ چین اور رشیا یہ اس خطے میں ایک نئی طاقت کے طور پر ایمرج ہو گئے ہیں، اور امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ چین اور رشیا کا الائنس اس کے مفادات کے حوالے سے نقصان دہ ہے، اور یہ وجہ ہے کہ تائیوان کا ایشو اب ایک دم مرتبہ پھر نہ صرف دوبارہ گرم ہو رہا ہے، بلکہ تائیوان کے ارد گرد جو سمندری حدود ہے وہاں پر چائنا نے اپنی موجودگی میں اضافہ کر دیا ہے، وہاں پر 2 بحری بیڑے روانہ کر دیے ہیں جو وہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر مشقیں کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے اس خطے میں اپنی پوزیشن کو نہ صرف مضبوط کیا ہے، بلکہ چائنا تائیوان کے حوالے سے کسی بھی ایکسٹینڈ تک جانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں جس طریقے سے چائنا اور رشیا ہیں، ایک جو ہے نا ایک کوائن کے آپ سمجھیں کہ 2 رخ بن چکے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت امریکہ کے ساتھ اسی طرح کا کولیبریشن کرے چائنا کے خلاف۔ اب چائنا کے خلاف کولیبریشن کا مطلب یہ ہوگا کہ رشیا کے ساتھ تعلقات خراب، اور اگر رشیا کے ساتھ تعلقات خراب تو پھر جو ہے وہ مودی سرکار کی بینڈ بج جائے گی، کیونکہ جو سارے کا سارا دفاعی ساز و سامان ہے وہ رشیا کا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ اس دفاعی ساز و سامان کی بھارت جو ہے انٹیگریشن نہیں کر پا رہا، اس کو ایک دوسرے
के साथ मुंसलिक नहीं कर पा रहा, क्योंकि हर एक इक्विपमेंट एक मुख्तलिफ कमांड सिस्टम के तहत चलता है। उसने रशियन असला भी लिया हुआ है, उसने अमेरिकन असला भी लिया हुआ है, उसने फ्रेंच टेक्नोलॉजी भी ली हुई है, इसराइली टेक्नोलॉजी भी ली हुई है। वो एक मलगूबा बन चुका है मुख्तलिफ जंगी साजो सामान का, जिसकी वजह से वो एक चेन के साथ बंधे हुए नहीं है जो एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल है। ये उसको एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और रशिया के साथ ताल्लुकात की शर्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की शर्त बन गई है, और यही वजह है कि ये सारी सूरत हाल हमारे सामने आ रही है। अब ये जो रूबियो की तरफ से तंज किया गया है, इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसमें मुझे ऐसे लगता है कि एक जानिब तो भारत पर दबाव बढ़ेगा कि जनाब वो जो है ना अपनी ये दोगली पॉलिसी को तर्क करे। अदरवाइज पाकिस्तान के पास अमेरिका के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर अमेरिका ना सिर्फ पाकिस्तान के कंधे पर हाथ रखेगा बल्कि भारत को अपने से दूर कर देगा। और ये वो अलामात हैं जो मुझे अब मुस्तकबिल के अंदर होती हुई नजर आ रही हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड वाकया था कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ओवल ऑफिस में बुलाए और उसके साथ बैठ के लंच करे। ऐसा माजी में कभी नहीं हुआ। तो जो इशारे, इनफैक्ट ये जो तमाम गैर सफारती इशारे हैं, ये इनफैक्ट मुस्तकबिल की सफारतकारी के इशारे देते हैं। जयशंकर की मौजूदगी में उसको ये कहना कि जनाब तुम्हारा ज़ुबानी जमा खर्चा अमल ज़ीरो है, तो इसका क्या मतलब है कि भाई जो तुम दावे करते हो वो पूरे नहीं करते। जब दावे पूरे नहीं करोगे तो फिर जुतियां पाइन नसीब है। और वो मुझे ऐसे लगता है कि ये जुतियां ही अब आगे बढ़ती हुई हमें नज़र आ रही हैं, और भारत की जो सफारतकारी में जो खामियां हैं वो भी अब उभर कर सामने आ रही हैं। और यही वजह है कि एससीओ का प्लेटफॉर्म हो, ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म हो या क्वाड का प्लेटफॉर्म हो, किसी जगह पर भी भारत अपने मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर सका, और हर फोरम पर भारत को नाकामी का ही सामना है। और ये नाकामियां मुझे लग ऐसे रहा है कि अब भारत का मुकद्दर बन चुकी हैं। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।